فیروز خان نے کہا ہم تمہیں سولنگ دیں گے اور انہوں کہا کہ دفع کر سولنگ نو اور جی تھوڑے کو نالی دے سو وہ کہا کہ نالی نو دفع مار اسا تیرے نالیاں تے سولگاں تے ووٹ نہیں دے مڑے ہونا سے ہے مومن اساں بڑے دھوکے کھا دن اساں بڑے ظلم و ستم نٹسن ہون اساں پرچی رسو محمد عربی دے نظام واسطے وہ سابقہ حکومت ریتے نے تو کچھ شیشے دے روڑ تک نہیں بڑھا دیتے گئے سرہ ایک دفعہ آزمات اچھا علماء کو آمن ترے بات دیکھی نے دنیا دے اندر انقلاب کی میں آنے وطن عزیز دی ہر نعمت تیرے در در تو تکی میں پہنچ دیئے سرہ ایک دفعہ اٹھی تو صحیح محمد عربی دے غلامہ دا ساتھ ترے کہ حالے بھی گنڈا گردی کو تو سپورٹ کرے سے کہ نہیں جی وہ تو ہمارے علاقے کا زمیندار ہے وہ جاگیردار ہے وہ بندے مروا دیتا ہے وہ پیا بندے مرواوے تو کو پیدا تراب نے کی دے تے کو رزق تراب نے ریتے تے بات کہیں جناب اللہ بدماش کے اندر دی لوڑ نہیں تحریک لبیک شاہ رسول اللہ دے پلیٹ فارم تو تیاوان خدا دی قسمیں حسنین دا نانا بھی تیرے واسطے دعا کرے سی کہ پہلے گنڈے بدماشاں دے رہ گئے ہونتا میرے دین دے واسطے پرچی دیتی ہے ہونی دنیا چیتے کوئی عزت نہیں ویسا تے آخرہ چیتے کوئی عزت نہیں ویسا سمجھ آدھی بے کہ کوئی نا انہیں چار کافر پر بیٹھن تھے جلے جناب بلال نے کعبے دو تو چڑھ کے اذان دیتی ہے چارے رال کے ہوں تب سرا بیٹھے کریں دن وہ ایک ہی میں تھے مکہ سادہ ہاں ایک ہے نہیں سمجھ آئی علاقہ سادہ تے نات مصطفیٰ دی علاقہ سادہ ماحول سادہ تے نعرہ یا رسول اللہ دا کافرہ کو چڑھ تھی دیئے نا مکہ دے کافر بھی آتے ہیں یا رسول اللہ کیا تے آج بھی بات دے رہے انہوں نے پیرو کرو یا رسول اللہ کہاں سے آگئے وہ بھی میں بیٹھے تبصرہ کریں دے اٹھا کے ایک تفسیر در منصور جناب اللہ امام بغوی نے بھی تفسیر بغوی دے اندر لکھا ہے انہیں چارے بیٹھے تھے تبصرہ بیٹھے کریں دے ایک کو کہ تو ذرا منہ کھول تبصرہ کر مکہ سادہ ریاست سادی سیاست سادی کرسی سادی اقتدار سادہ تے آج کعبے تے چڑھ گئے بلال قال ایتاب بن اسید انہوں دا بڑا گروہ بیٹھا ایتاب بن اسید اے آکھن لگا الحمدللہ اللذی قابد ابی ولم یرا هذا اليوم رب دا شکر ہے جو ابا مر گئے نہیں سمجھ آئی کہ اللہ دا شکر ہے ابا مر گئے ابے نے شکر ہے دیوار نہیں ڈٹھی جملہ سمجھ کو نہیں آتا ہوگا ہی سمجھ آتی تھوڑے علاقے دا ہوئے کوئی ظالم او غریباں دے رقبے گنے کھس حالانکہ ہائی کنال دا مالک تے بن گئے مربے دا مالک انہوں ہی غریب دا مرلہ تے کنال انہوں ہی ایکڑ انہوں جنابلا مربے چھکیں دا وڈا بن گئے زمیندار ہون اولادہ جوانات ہیں تے ای موزی دی جنابلا قبر علی پاسے لاتے تے چاہ ورہ ونجے مار بعد تے بلا غریبہ کو اللہ دے طاقت ہر کے اپنے پلاٹ واپس کرے تے بات تو ظالم دی اولاد کیا کسی شکر ہے جو ابا کوئی نا آج ابا اگر دوبارہ انہا غریبہ کو اپنی ملکیت ہوتے قابض رہے تھا ابے کو بڑی تکلیف تھی بھی ہاں جو جملہ کافر نے آکا شکر ہے جو ابا مر گئے ابا ہم مکہ دا سردار آج اگر ہی کالے حبشی بلال کو نبی دے غلام تے معزن کو کعبے دی چھت دو تیرے تھا تو بڑی تکلیف تھی بھی ہاں انگلو شکر ہے جو ابا مر گئے نہیں سمجھ ابے کن برداشت نہ تھی وے ہاں نبی دے غلامہ نے فرمایا تیرا ہیک پیو نہیں ساری نسلی باویں ختم تھی ونجے محمد عربی دے غلام آج بھی ہوتے نے تے قیامت تک ہوتے رہا سے دوچے کو آکے تو تبصرہ کر دوچہ بندہ آگئے او اکھن گا اندہ نا ہے ہشام بن حارس بن ہشام قال حارس بن ہشام اما وجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر هذا الغراب اسود معزنا آکھن لگا پتہ نہیں جارو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھی گئے ایکو ہی جناب اللہ کالے کلیٹ ہوتے علاوہ کوئی بھی موزن نہیں لدھا چٹے گورے صحابہ بھی موجود ہیں ابو بکر عمر بھی موجود ہیں عثمان و علی بھی موجود ہیں کہیں بے کو موزن چا بناوے ہا کہیں بے کن ازان چا دیواوے ہا کالے حبشی کن ازان کیوں دیوائیے سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی اے جناب اللہ ہی ممبر دے قابل نہیں جنہیں آج کل کلین شیو تے بڑیاں بڑیاں پینٹ پتلونا پاون والے مغرب دی وچوں تعلیم حاصل کر کے آون والے جنہیں انہاں کو دکھ پہنچے مولوی ایک ہی میں آگے جناب اللہ اقتدار دی کرسی دوتے انہوں نے کی میں ہر شے کو ڈگ دے انہوں نے سارے کن گورے کی میں ٹکوا کی دن ہم یا کر دیں گے ہم جو کر دیں گے وہ ایسا کہ کملے نہ بڑھو اے مکہ دی دھرتی تے تھوڑا پیوڑا رہی میں آدھا آخر محمد عربی دے سامنے انہاں کو گھوڑے ٹیکنے پہ گئے دین دی طاقت جو
دیے جے جاوی ظالم آویز جھک میں دے آکن لگا یہ حضور علیہ السلام کو بھی کوئی نہ لبدا ہکالے بلال کو جناب الازان کی دے کھڑا کر دیتے تریجے کو آکے نے تو بول اونے آکا میاں نچن ٹپن دی لوڑ کوئی نہیں سڑن تے بھجن دی لوڑ کوئی نہیں اگر رب کو بلال منظور ہے تو بلال ہی موزن راسی اگر رب کو منظور نہیں تو تبدیل تھی ویسی تھوڑے پھڑکن دے نال تھوڑے گال بات کرن دے نال تھوڑے بھجن دے نال معاملات حل نہیں تھی دے ای میٹر دا سلوشن دے حل اے نہیں لہذا چپ کر باؤ کچھ بھی نہیں تھی سکتا ہن دور مصطفیٰ دے نظام مصطفیٰ دے حکومت مصطفیٰ دے یاران دیئے ریاست بھی انہاں دیئے سیاست بھی انہاں دیئے جو محمد عربی چاسی تے وہ کچھ تھی سی چوتھے کو آکے نے تو بول چوتھے بندے کو تو تبصرہ کر یہ تبصرہ نگار ہوندن نا تے ہر علاقے چھوندن نا مراد تے ہر مجمع چھوندن تے ہر دوری چھوندن مسئلہ جلسہ ختم تھی سی تبصرہ نگار بیٹھنا دے باسن ہاں جی دساؤ وہ مولوی صاحب آیا انہیں تا فلاں کو ہی نہ کریتا فلاں کو ہی نہ کریتا اس نے یوں کہا اے یوں اینڈ کمپنی آج تو نہیں پہلے تو ہے سرکار دے غلام بیٹھے ہیں وہ بھی میں یوں بیٹھے کریں ہیں کہ یوں کیوں ہو گیا یوں ہونا چاہیے تھا یوں نہیں تو یوں ہونا چاہیے تھا وہ سرکار دے طرف ہوں آج کا نے جواب ریتا تھوڑی قیامت تک یوں لگی رہے ویسی محمد عربی دے غلامہ کو رب تعالیٰ ترقی عطا فرمیسی چوتھوں کا گرے تو بول اس نے کہا انی لا اقول شیئا میں کوئی گال نہیں کریں دا انہاں کے گال کر نبی نہ لڑائیاں تائیں لڑیاں نبی دے یارہ کو شہید تائیں کیتا نبی علیہ السلام کو مکہ دے جنابلا ہجرت تے مجبور تائیں کیتا سرکار دے نال ٹکراں تائیں کی دیاں ہن بول بھی صحیح کوئی تبصرہ بھی کر انہاں کہا انی لا اقول شیئا میں کوئی گال نہیں کریں دا انہاں کہ تو تا سردار علاقے دا آخر گال کیوں نہیں کریں دا ان دی ریزن کیا وے ان دا کاز کیا وے ان دے علت سبب کیا وے او آکن لگا انی اخافو ان یخبر به رب السماء انہیں کہ میں کوئی گال نہیں کریں دا کیونکہ میرا تجربہ ہے اساں گال بعد اچ کرنے کو پتہ پہلے لگ میں دے یارے تاکیدے دی گالے ذرا اچھا بول ایک کافر منی بیٹھا ہے کہ نبی ہوندہ بھی ہوئے جے کو ہر شہدہ پتہ ہوئے اساں مکہ دے بھی چھاسے اے نبی مدینہ طیبہ دے اندر ہاں جناب والا اساں مکہ دے اندر بند کوٹھنیاں دے اندر میٹنگ کی تھی اساں غاراں دے اندر میٹنگ کی تھی اندھیرے دے وچ میٹنگ کی تھی اساں مکہ چ گال کی تھی کو پتہ مدینہ چلا گئے دے دوسری روایت دے بھی چاندے وہ آکھن لگا انی لا اقول شیئا میں کوئی گال نہیں کریں دا کیونکہ کبیا کوئی دسے نہ دسے اساں جیری گال کروں ریت دے ذرے بھی کو دسا دے تیجی روایت بھی چاندے انی لا اقول شیئا میں کوئی گال نہیں کریں دا انی اخافو ان یخبر به رب السماء میں کوئی گال نہیں کریں دا کیونکہ ساری گال بعد جو ختم تھی دی آسمانہ دا ربی کو پہلے دسیں دے انہیں کہ میں کوئی گال نہیں کریں دا انہوں دیکھو کافر منی بیٹھے ہیں اقرار کی تھی بیٹھے ایسا کوئی گال نہیں کریں دے حالے گال سارے دل و دماغی چون دیئے تو ای کو پتا پہلے چل میں دے اے اتھا کی تھی مکہ دے کافر گال آج کلمہ پڑھانا لا 7-8 سال جناب مدرسے دی دال پیوانا لا کھلے تے مارا پیوانا لا آج جناب 6-7 سال دے بعد جلے زارہ باجد ریبو بھی نہیں آندا کلی جزی دا مسئلہ بھی نہیں آندا حالے اپنی پہچان بھی نہیں سی تھئی او بھی آکے سٹے جاندو تے بائیں بائیں کریں دے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں اے کملہ تیرا ابا ہی من نہیں کھڑے نبی ہر شے جان دے تو کیوں نہیں منے دا کافر اقرار کی تھی کھڑے کہ ایسا کوئی گال کروں ان نبی کو پہلے پتہ چل میں دے لہٰذا انہیں آکا میں کوئی گال نہیں کریں دا یہ گال کرن دی دیر ہے اتا جبریل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ دے حاضر ہیں فاخبرہ بما قالو جرا کچھ انہوں نے گال کی تھی ہے آکے نبی علیہ السلام انہوں عرض کی تھی سنا فلانا کافر تھوارے صحابہ دے متعلق فلانی گال بیٹھے کریں دیں نبی پاک علیہ السلام نے میں جو ڈٹھا سامنے بیٹھے ہیں فدعاہم سرکار علیہ السلام نے ساریاں نو سجا وسال اما قالو فاقرو سرکار نے فرمایا دسوئے تو سا فلانی گال کی تھی یا کوئی نہ فاقرو ساریاں نے اقرار کیتا سارے کافران نے چوتھے آکھن لگے میں جو آکھائی چوپ رہو میں جو آکھائی بولو نا میں جو آکھائی کوئی گال نہ کرے کو پتہ لگ میں دے ان ڈیٹے میں پتہ لگ گئے انہیں آکے ہون جری سیر تھی ہے یہ نہیں بھاؤ
سرکار دو عالم شفیع معظم علیہ السلام نے فرمایا ہاں او فلانے سردارہ تین گل کی دیئے جی کی دیئے او فلانا سردار تو یہ جملہ آکھ ہے کہ کوئی نہ جی آکھ ہے آپ نے فرمایا اوہ تینے فلانی گل کی دیئے کہ کوئی نہ سونا آکھیے سرکار نے فرمایا فلان قول تیرا ہے کہ کوئی نہ انہاں سارے نے اقرار کی تے چوتھا ولاد ہے سونا میں تا اگے بھی مننی ودا سمجھے کہ کوئی نہ بس مجبوری انجوی پارٹی نال ودا مجبوریاں ہوئی ہیں نا داڑھی رکھی ہوئے پٹکا بھی رکھا ہوئے کھڑا بدماشاں دے نالے محمد عربی کو منہ کیا دکھوے سے سنت رسول تیرے منہ دیتے ہوئے پٹکا بھی تیرے سر دیتے ہوئے 5 ٹائم دا نمازی بھی ہوئے تے ساتھ دے میں گنڈے تے بدماشاں دا قاتل لوگاں دا اے تیرے کن سوال تھی سی حق وجینا ظالمہ تو محمد عربی دے غلامہ دا ساتھ رے مجبوریاں چھوڑ سب تو ودی مجبوری تیری محمد عربی دی ذات ہے سب تو بڑی مجبوری عشق مصطفیٰ ہے سب تو بڑی مجبوری دین اسلام ہے سب تو بڑی مجبوری محبت مصطفیٰ ہے سب تو بڑی مجبوری عشق مصطفیٰ ہے ایک کو اپنا گن تے کو کوئی خطرہ لہے کہ نتی سی ذرا انہاں دوتا دے جنہاں سینے اندے گولیاں کھا دا لیکن ظالم جماعت دا ساتھ نہیں دیتا ایک کافر بھی آدھا ودے سونا مجبوریاں جو انہاں نال ودے ہیں سرکار فرمائے مجبوریاں ختم کر ساڑو والا اے پہلا جرا اتاب جانا میں نہ چاہے انہیں بھی کلمہ پڑھ گی تھا چوتھے نے بھی کلمہ پڑھ گی تھا سارے محمد عربی دے دینا والا قدمہ دے اندر جھک گئے سرکار نے فرمایا جب تک ہوں پاسے ہاوے تو کو کوئی پوچھ دا نہ ہا ہن میرے قدمہ دے بھی چاہ گئے وے جے تے زمانہ راسی تھوڑا ترانہ نال راسی رب تعالیٰ نے قرآن مجید دی آیت کریمہ نازل فرمائی اے پیارے حبیبی نہ کو آخرے انہوں نے بلال دا مذاق کرے کہ بلال ایک غریب آدمی ہے بلال جناب الحبش دا ہے کالے رنگ دا ہے ان دی کوئی حیثیت نہیں اے حبیبی نہ کو آخرے یا ایوہ الناس اے سارے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی اسا سارے کو ایک مرد تے ایک عورت دے وچوں پیدا کیتے وجعلناکم شعوبا و قبائلا اسا سارے قوم قبیلے بنائیں کیوں بنائیں لے تعارفو تاکہ ایک روجے کو تسا سنعان سکو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزت برادریاں دے وچ نہیں عزت تقوی دے اندر ہے سمجھ آدھی بھی کہ کوئی نا ایک تیجا دوجا شان نزول تریجا شان نزول اے بھی امام بغوی نے نقل فرمائے آپ فرمائیں دن نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ دے مزار دے جائیں مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق المدینہ سرکار علیہ السلام مدینہ طیبہ دے بازار دے تشریف دعا منگو جو اللہ ساریوں کو مدینہ دکھاوے دعا دے کہہ لیوے اچھا ماشاءاللہ والا بہت زور دا کو زبان اللہ کیوں من لم یسأل اللہ فلیغضب علیہ اور جرا رب کن دعا نہیں منگدا اللہ اندھو تے غصے دی دے اللہ غضبناک تھی دے کیونکہ وہ دربار ہی عجیب ہے وہ درباری چو نم منگو وہ نراز تھی دے بندے ایجنی نہ کن منگو نراز تھی دے بندیاں کن نم منگو تا بندے خوچن رب کن نم منگو تا رب نراز تھی دے تکبیر مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق المدینہ میرے آقا اجبال علیہ السلام مدینہ طیبہ دے بازار دے چو گزرن سرکار علیہ السلام نے فرعا غلاما اسمدا یقول سرکار دو عالم شفیع معظم علیہ السلام نے ایک حبشی غلام کریٹھا زور زور دا کھڑا دے سرکار علیہ السلام مدینہ دے بازار چو خود تشریف کینن مدینہ دے بازار چو یہ ڈرے تو نہیں میں بیٹھے یہ آج سی وجیاں دی گال تھی کہ انشاءاللہ خیر گزرے خیر تھی سی الحمدللہ ہن مکمل خیر تھی گئی اللہ دا فضل ہو گئے انشاءاللہ نبی دا دین جلد تخت تے آسی مزید اس مل سن سمجھ آنے میں کہ کوئی نا ہاں پریشان نہیں تھی ونا ایک دن ریاست مدینہ اے نبیان دا سلطان پر مدینہ طیبہ دا بازار دا چکر لا کے خود پیارے دے کوئی مہنگائی تو نہیں کی تھی بیٹھا کوئی دور نبری تو نہیں پیا کرے دا کوئی تولی چنڈی تو نہیں پیا مرے دا اسے گالوں یہ بندی ریاست مدینہ ہے نہیں جی نہیں مہنگائی سارے کنٹرول اچ کوئی نہیں وہ اگے دیسی کیوں نہ لبدا
ہوں تو ڈالڈے تو رہا سٹے واتی آدھے میں امیر المومنین واتی آدھے ریاست مدینہ ہے اے ریاست مدینہ نہیں اے تے امریکہ دی کالونی بنائی ہوئی ہے ریاست مدینہ اولے بنسی جلے تخت دوتے محمد عربی دا غلام آسی سرکار مدینہ طیبہ دے بازار دے چکو درن آپ نے ٹرائی کالا حبشی غلام یقول آدھا کھڑے کیا آدھا کھڑے من اشترانی علا شرط اللہ یمنانی من الصلوات الخمس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھرے بازار دے چو ہو کے کھڑا رہے دے او ایک مصطفیٰ کریم دے بازار دے چو یہ جا تاجر تے مرچنڈائز کوئی نہیں جرہ میں کمولٹا گھنے نہ میری کھامر دی شرطے نہ پیمر دی شرطے نہ پامر دی شرطے نہ کوئی بائی شرطے جیرا کم کرا گھنے کر چھوڑے سا گھر دا چھاڑو مراوے یا گھر دے برتن من جاوے یا جو میرے کن میں جامر جی آکھے سارے کم کرا گھنے پر میں غریب دی ہکا شرطے جرلے مسجد نبی دے آزان آوے 5 ٹیم دی نماز میں محمد عربی دے پیچھو پڑھانے میں سمجھے یہ کہ کوئی نا ہونتا آزان آوے یا مولوی لیز دے یا موازن لیز دے یہ چاند بڑھڑے چاندی گھر ہی جہاں کوئی نہیں وہ مسیطہ دے وچ موجود نے اے جوان اسلام تے کفر دے درمیان فرق کرنے لی چیز نماز ہے اے جرہ ملک غلام سے مرحوم فوت ہی گئے موئے ولدے نہیں وگر نہ ہوں دے کر پوچھ چا عالم خواب چ مل پوی یا جناب والا مراقبہ چا کر یا کشف قبور دا علمی بھی قبر دیتے مان کے جناب والا اے سارا کچھ کر چا اگر پوچھ سکتے ہیں تا پوچھ چا اے مرحوم عدس رقبے کام میں نہیں اچھا بول جیدادہ کام ہے نہیں کیا تیرے پتر زیادہ نہ وہ کام ہے نہیں سونے مکان بنائے نہیں کیا وہ کام ہے نہیں سیاسیاں دے دعوتہ کی دینے کیا وہ کام ہے نہیں خدا دی قسم او زبان حال دینا لگ سی او میرے چہلم دوتے آمنا لے ہو او میرے واسطے دعائے بخشی دی منگنا لے ہو او خیرات جناب والا لنگر کھامنا لے ہو میں کو نہ رقبے کام ہے نہ جیدادہ کام ہے اگر کام ہے تو نیک عمل میں کو نمازہ کام ہے میں کو روزے کام ہے میں کو حج زکاة کام ہے میں کو حد دیتا کام ہے صدقات و تیات عشر فطرانے تے جناب اللہ زکاة کام ہے میں کو بھئی کوئی چیز کام نہیں ہے لہذا ہے تا چاندری ورندہ کھیل تماشا ہے آخر دنیا فنا ہے ختم ہو مننے قبر اندھاری کو بھی جناب اللہ کندھے نہ اللہ منے وہ کندھیری قبر دے وچ دیری چیز کام منے وہ عقیدے دی سیت اعمال دی درستگی ہے عقیدہ بھی سونا رکھتے عمل بھی چونے کانا وقت دیکھنے دنیا دوچ بھی عزت ہو سی آخرت دوچ بھی عزت ہو سی او غلام آوازہ مار کے کھڑا دے کوئی ہے یو جیاں جیرا میں کو مول گھین ونجے میری کوئی شرط کو نہیں ہکا شرط ہے میں کو 5 ٹائم دی نماز حسنین دے نانا جان محمد عربی دے پچھو بڑھا لے وے سرکار علیہ السلام دے غلام اٹھے فشتراہو بعدہم ایک بندے نے اس بندے کو جا کے ملکی دے کیونکہ ان ٹائم غلام وک دے ہیں دنیا دیا منڈیاں لگ دیا ہیں فشتراہو بعدہم ایک بندے نے کو خرید کے گھر گھنے جلے گھر گھنے نا فماریدہ وہ بندہ مریض تھی گئے فعادہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ السلام خود پوچھن گئے کیونکہ بیمار کو پوچھنا ثواب ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی مالک و مولا تیرا بندہ مریض کو پوچھے مال عید المریض اجرا بساتا صحیح جیرا مریض کو پوچھن ونجے ان دی عادت کرن ونجے ثواب کتنا دے سائے اے جینی پوچھنا میں اون ٹائم تے منجو جلے ٹکر دا ٹائم ہوئے فیملی ساری نال ہوئے بیمار دے درد من کے دھر نہیں دے وے کہ پچھاں دا ٹکری تیرے کولے اے سرکار نے منع فرمائے کملا تے کو کیا پتا کہ انہاں دے گھر 5 مہینے تو مریض ہے 6 مہینے تو مریض ہے پتہ نو نال کیا پئی گزر دیئے تو دوپہر دی روٹی بھی اتھے کامے شام دی روٹی بھی اتھے کامے میرے حبیب علیہ السلام نے منع فرمائے سرکار نے فرمائے بیمار کو پچھا منجو میں چاند لمحے باہو دعا کرو تے واپس تھی ہو پھر سکدے وے تا کوئی امداد کرو نہیں سمجھ آئی آج اگر موٹا گوشت ہے کہ میں تا بلڈ پریشر دا مریض ہاں اگر انہوں نے بریلر پکائے تاکہ جی میں تا شوگر دا مریض ہاں وہ مرے آیا مریضہ کو پوچھنا ودیں تے فرمائش ہی نال اے سرکار دے دینی چاہے کوئی چیز کوئی نہیں سمجھ آنی بھی کہ کوئی نا مجھے تو نہیں بیٹھی گئے جنہ کوئی بیماری ہے چپ رہا وہ باقی بولو
سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دے جناب والا کیا سیدنا موسیٰ کلیم نے پوچھا اے سونا رب دسا جرا بندہ مریض کو پوچھنا ونجے او کو اجر و ثواب کتنا مل سی رب العزت نے ارشاد فرمایا اخرجہ من الذنوب کیومن ولدتہ امہ جرا کہ مسلمان مریض کو پوچھن میں دے مومن جناب والا بیمار ہوئے ان دی تیمارداری کرے ان دی عیادت کرے رب فرمائے میں ان دے گناہی میں جھاڑ دینا جی میں اماں دے پیٹ چو آ جایا بندہ ہے تا حبش دران اللہ رنگ دا کالا ہے نہ دا وطن نہ دا وسیب نہ دی برادری نہ دا مکان نہ دا کو اٹر نہ مدینہ دی کی مارکیٹ ہے نہ دکان ہے نہ بزنس ہے نہ سنان دے پہچان ہے بندہ مریض تھی گئے فعادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنی نبی اندہ سلطان آپ نے تیاری کی تھی تے پوچھن واسطے ہے سرکار علیہ السلام نے جلے حالت نہیں تھی نا حالت ہی نازک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جرلے بندے دا وصال تھی ونجے وقت میں کو دسا ہے میں آپ اساں جنازہ بھی پڑھے سا تے ہتھاں نال دفن نہیں کرے سا قالوا شیعہ لوگ گالی کرن پے گئے چے میں گویاں کرن پے گئے فماریدہ او بندہ جنوالا مریض تھیا سرکار پوچھنا ہے بس فتوفیا بندہ دا وصال تھی گیا فہذارہ دفناؤ سرکار علیہ السلام تشریف کی نے دفن ویلے بھی نال کھڑے رہ گئے لوگاں چے میں گویاں کی تیاں سرکار کو چاہی دہا کہیں سردار کو ملن ہا کہیں امیر کو ملن ہا دین دا فائدہ تھی پوے ہا ایک جنوالا حبشی غلام ہے جدے وطن وسیب دا پتہ بھی کوئی نہیں جن دی برادری بھی کوئی نہیں راندی بھینی بھیرا بھی کوئی نہیں راندے جن دی پرسنیلٹی بھی کوئی نہیں جن دی کوئی جناب اللہ تجزاد بھی کوئی نہیں پراپلٹی بھی کوئی نہیں این غریب کو پچھن نال کیا اللہ بے ربی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دے عمل دیوتے چند لوگاں نے جن لے اعتراض کی دے فانزل اللہ تعالی ہادی لایا رب تعالی نے یہ قرآن دی آیت نازل کی تھی اے حبیبی نہ کو دسا دے اس طرح رنگت نال نہیں مل دیاں اس طرح سیاست نال نہیں مل دیاں اس طرح ریاست نال نہیں مل دیاں اس طرح پیسے نال نہیں مل دیاں اس طرح بڑیاں گڈیاں دے نال نہیں مل دیاں اس طرح بندوقاں دے نال نہیں مل دیاں اس طرح سرداری دے نال نہیں مل دیاں اس طرح محمد عربی دی وفاداری تے یاری دے نال مل دیاں رب نے آیت کریمہ نازل فرمائی اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اے پیارے حبیبی نہ کو آکرے تُسا نہیں نہ رنگ ڈٹھے میں رب نے دا دل ڈٹھے تھوڑا ذہن سرداری آلے پاسے میں رب جناب اللہ محمد عربی دی یاری کو دیتا باہمیں کالا ہے باہمیں حبش دران اللہ ہے باہمیں دا کوئی ولی وارث کوئی نہیں جہاں دا کوئی نہ ہوئے ہوں دا محمد عربی ہوں دے رب نے آیت کریمہ نازل فرمائی سونا دا سارے اس طرح رنگت نال نہیں ہونیاں اس طرح تقوی دے نال ہونیاں میرے دربار دے وچ اگر کوئی معزز ہے مکرم ہے استعمال والا ہے تو وہ ہے جن دے دل تقوی زیادہ ہے رب دا خوف زیادہ ہے ورنہ اے دھڑلے بازی دے نال عزت نہیں بندا کہیں دے رقبے چھکن دے نال کہیں دے گڈیاں کھسن دے نال کہیں دے قتل کرن دے نال ناجائز رقبہ جات بناون دے نال ناجائز پراپرٹی تے گندا پیسہ کماون دے نال رشوت گھنن دے نال سود چلاون دے نال کہیں دے رشتے برباد کرن دے نال کہیں دے عزت لٹن دے نال عزت نہیں بندی عزت بندی ہے محمد عربی دی نوکری سرکار دے دین تے عمل کرن دے نال جن دے کن یہ چیز ہے ان دے کن عزت ہے جن دے کن مصطفیٰ کریم دی نوکری کونی غلامی کونی ان دی وقت عزت بھی اوکھی ہے آج کل بس سارا نہ رہے کتنا سی ٹائم رہا ہے بس کروں اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک ہے سی ٹائم 2 بجے دا آئی چلو نہ 2 نہ 2:15 درمیانی چال ذرا زور دا کو سبحان اللہ جنہ لوگوں نے تقوی و طہارت اختیار کی تنا اللہ تعالی نے بڑا مقام عطا فرمائے تو جرے اکڑن جنہ کو علم دو تناز ہوئی وہ کل بھی برباد تھا انتے آج بھی برباد نہیں سمجھ آئی کہ کوئی نہ اس سے گالو حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ والد گرامی سامرہ سوئی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے سرکار علیہ السلام فرمائے بیٹھن دے جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ سرکار دے کول تشریف کی دے پریشان نہیں تھے نا بندے وضو کرنے دے پہ تو انشاءاللہ ادھری میں تو حدیث پاک رسیدہ پیاں آج اگر تو عمل تکیتا تو دنیا بھی بان پوسی تھی آخرت بھی سمیر پوسی سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے بندے بیٹھن دے ایک بندہ آگئے عرض کرنے نے سونا ایُّ العمال اقرب الاللہ عز و جل سونا دسو کیرا کام کروں تے اسا اللہ دے نیڑے تھی بے سو کیرا کام کروں تے اللہ دے نیڑے
تھی ویسوں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گل توجہ دے نال سرکار علیہ السلام نے فرمایا صدق الحدیث و اداء الامانت سچ بولیں تے امانت ادا کریں دو کم تو کر رب تعالیٰ تے کو اپنا مقرب بنا گنسی اپنے دربار دے تے کو قربت فرما رہے سی تو رب دے نیڑے تھی ویسے اے نہ ہوئے سچے جنا ہوئے 18 سیاسی جو آئیں تیاں کہ اساں ساریاں دے نال ہیں اے کوڑ نہ مار بس ہکا گال کر میں محمد عربی دے دین دے نالا جرا بندہ سچ بولیں دے الصدق کو جنجی والکذب یہلک سچ نجات دیویں دے جھوٹ برباد تے ہلاک کریں دے اسے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا دو کم کرنا تیرا کم ہے سچ بھی بولیں دے راہیں امانت بھی ادا کریں دے راہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تے کو اپنا پیارا بنا گیا سچ بولنا ہے امانت ادا کرنی ہے جوانی بھی امانت بیوی بچے بھی امانت مال و دولت بھی امانت رقبہ جات بھی امانت تعلیم بھی امانت ریاست سیاست بھی امانت اے ممبر بھی امانت کرسی بھی امانت ٹیچر تے تدریس امانت پروفیسر تے لیکچر امانت رب العالمین دے حبیب نے فرمایا امانت ادا کریں یعنی بالاں دی تربیت چنگی کریں انہوں نے قرآن بناویں نبی سونے دا دین بناویں بیوی ہووی تا سیدہ زہرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی نوکرانی بناویں پیسہ ہوئی تا چنگے راہ دوتے خرچ کریں رقبہ جات ہونی تا فصلان چوشر کٹیں پیسہ ونی تا زکاة ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تے کو اپنا مقرب بنا گئے اے نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہ تو جیون قبول کیوں نہ کریں دا آکے جو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو غلامی رسول میں زندگی قبول ہے اے بھی تاک چاہ غلامی رسول میں پگڑی بھی قبول ہے غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے غلامی رسول میں روزہ بھی قبول ہے غلامی رسول میں زکوٰۃ بھی قبول ہے غلامی رسول میں حج بھی قبول ہے غلامی رسول میں دین بھی قبول ہے غلامی رسول میں سنت بھی قبول ہے غلامی رسول میں واجب بھی قبول ہے غلامی رسول میں علماء بھی قبول ہے غلامی رسول میں دین کا اقتدار بھی قبول ہے اے کیوں نہ آدھا دیکھو مران دی پہلے بہ گئی ہے جیون چنگا کیوں نہ کریں دا کاموں میں یزید علیہ تے موت حسین علی اے ہو نہیں سکتا ایک بندہ ساری زندگی یزیدان دا ساتھ رہے ظالمہ دا ساتھ رہے یا کہ میں عاشق رسول ہوں میں کو موت حسین علی آسی اے ہو نہیں سکتا کام کرے بندہ یزید علیہ تے موت منگے حسین علی نہیں کام یزید علیہ تے موت بھی یزید علی اگر کم حسین علی تبت موت بھی حسین علی آسی حسین دے خادم علامہ خادم رضوی نے حسین علی کم کر کے دکھائے ظالمہ دے سامنے ڈٹ کے جناب علی دکھائے نوجوانوں کو شہید کرا کے دکھائے او روڈ گوانے او ذرے گوانے اے دولت اقتدار دے پچھو نہیں ہوئے محمد عربی دے دین دے پچھو انہوں نے شہادتہ نہیں تھی رب نے رنگ عطا فرمائے ظالم جھک گئے مظلوم غالب آ گئے سرکار نے فرمایا سچ بولا ہے امانت ادا کرے میرا رب تھو کو اپنا مقرب بنا گنسی میرے بھائیو دعا ہے اللہ تعالیٰ غلام حسین صاحب دی بخشش اور مغفرت فرماوے انہاں دے پترہ نے اے وفاداری دا ثبوت لینے ہویا اے ختم چہلم کیتا ہے دعائے بخشے واسطے پروگرام بنائے اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومن مسلمان بھیرا تشریف گنن اللہ سونا ساریاں دے دعاما عمر ہوم دے حق چ قبول و منظور فرما کے انہاں کو جنت الفردوس جو بلند و بالا مقام عطا فرماوے وآخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین علیک یا رحمت للعالمین الحمدللہ یا سبحان اللہ